تصویریں حذف کر دی نا؟ شوں شوں تھم چکی تھی۔ نہیں، امی آ گئی تھی، ناز نے کندھے اچکا کر بتایا، جبکہ گلزیب کے اعصاب پر مزید پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ناز، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اگر آج اس نے کچھ کر دیا تو؟ گلزیب کے آنسو تھم چکے تھے۔ وہ چلائی، ہاں، یعنی تمہیں بھیجتے ہوئے اندازہ نہیں تھا، لیکن میں احساس کروں۔ کیوں گل؟ یہ تمہاری لگائی آگ ہے، خود ہی بجھاؤ۔ میں پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کیا چاہتی ہو تم چلی جاؤں؟ ناز کی ہر بات میں طنز کی آمیزش تھی۔ گلزیب لفظوں کے وار پر چپ کر گئی۔ آخر کو غلطی اپنی جو تھی۔ ناز، ناراض تو مت ہونا۔ ناز نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی، اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ دیکھو گل، تمہیں اندازہ نہیں مجھے کتنا دکھ ہوا یہ سب دیکھ کر۔ اس سے پہلے میں صرف ایسے لوگوں کی مدد کرتی جن سے جذباتی وابستگی تو دور کی کسی قسم کی جان بچان نہیں ہوتی، لیکن یہی کام جب تمہارے لیے کر رہی ہوں تو دل سے اداس ہوں۔ مجھے تم سے ایسی توقع نہیں تھی۔ اب کی بار گلزیب کافی دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ آئندہ میں کسی لڑکے سے بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھوں گی بھی نہیں۔ پکا وعدہ، اب سے تم لڑکے میرے بھائی ہیں۔ گلزیب نے ہاتھ اٹھا کر عزم سے کہا تو ناز تمام تر غصے کے باوجود ہنس دی۔ ایک کو چھوڑ کر اب کنوارے تو نہیں مرنا نا؟ گلزیب ہلکی پھلکی واپس بسکٹ کھانے لگی۔ ابھی یہاں سے کوئی پیارا بندہ گزر جائے، رال ٹپکنے لگے گی تمہاری۔ سچ پر گلزیب نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے گھورا۔ تم تو بس ایسے کہہ رہی ہو جیسے صدا کی ترسی ہوئی ہوں میں، اتنی ٹھرکی تو نہیں ہوں۔ صدا کی ٹھرکی ہو جبھی 2 سیکنڈ میں فدا ہو جاتی ہو۔ ناز کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ گلزیب اس صحیح بیانی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ پرانی طرز پر بنے اس گھر کے داخلی دروازے کے سامنے وسیع صحن میں لکڑی کا جھولا تھا، جو گزشتہ رات بارش کے باعث اب تک نم تھا۔ کشادہ صحن کے بعد 2 منزلہ عمارت تھی، جس کی باریک نفیس کام والی کھڑکیوں میں سے ایک میں بہت سے کبوتر ڈیرا جمائے اونگ رہے تھے۔ ناز کے کمرے میں جو کھڑکی کھلتی تھی، اس کی گرل پر ہمہ وقت 8 کبوتر محو استراحت رہتے۔ معصوم کبوتروں کی رفاقت میں پروان چڑھنے کے باوجود ان کو خاص پسند نہ کرتی، البتہ آتے جاتے وہ ان سے باتیں کرتی رہتی۔ کبوتر اچھے سامع تھے، پٹر پٹر دیکھتے، ہلکی ہلکی کٹر گونگ کر دیتے تو ناز کو یہی لگتا جیسے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ لیکن ناز بھی پھر ناز تھی، اپنی مثال آپ تھی۔ شریر مزاج ہوتا تو ان معصوموں کی نیند میں خلل ڈالنے کو زور سے کھڑکی بند کر دیتی۔ کبوتر پھڑ پھڑا کر اڑتے، چھت پر یا دوسری کھڑکی پر بیٹھ کر انتظار کرتے۔ ناز کے ہٹتے واپس پہلے کی طرح دبک کر بیٹھ جاتے۔ حبس بھری دوپہر میں اس نے بیل پر ہاتھ رکھا اور اٹھانا بھول گئی۔ طلحہ نے دروازہ کھولا اور وہیں اڑ گیا۔ بجو، یاد ہے نا، آپ نے آدھی چاکلیٹ دینے کا وعدہ کیا تھا صبح؟ میں نے ایک اور چیز کا بھی وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ ناز نے اس کا گال تھپک کر پرے کیا، جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آنکھیں گھماتے طلحہ نے دروازہ بند کیا تھا۔ جھوٹے، ایک دھوکہ وعدہ کیا تھا، زیادہ پھیلو گے تو وہ بھی نہیں دوں گی۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھر کر کہا، لوگوں کی بہنیں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں، اور ایک میری بجو ہے، کنجوس مکھی چوس۔ خالی گلاس لے کر وہ پاؤں پٹک کر چلا گیا۔ دوپہر کے وقت جب 8 کبوتروں نے کھڑکی پر ذرا کروٹ بدلی تھی، تب بیل بجی۔ انہوں نے ذرا سی آنکھ کھول کر بیڈ پر پڑی لاش یعنی ناز کو دیکھا۔ مندی مندی آنکھوں لیے اس نے دیوار پر لگا گھڑیال دیکھا۔ 4 بج چکے تھے۔ پہلے کی طرح پپوٹے موند لیے۔ ایک بار پھر بیل بجی۔ اکتا کر بستر چھوڑا، نچلی منزل چھان ماری، لیکن طلحہ نہیں ملا۔ ناچار سر پر دوپٹہ لپیٹتے
خود دروازہ کھولنا پڑا۔ سیاہ کیب چڑھائے، ڈلیوری بوائے تھا، پیکٹ وصول کیا، پیسے دیے اور کاغذ پر سائن کر کے واپس پکڑایا۔ ڈلیوری بوائے کے شکریہ پر گیٹ بند کر کے وہ واپس کمرے میں آئی۔ لاپرواہی سے پیکٹ میز پر پھینکا اور بستر پر ڈیر ہو گئی۔ ناز نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ وہ سب گہرے اشتیاق اور تجسس سے سیاہ لفافہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کینچی اٹھائی۔ تجسس سے اندر سے نکلنے والی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ 3 کتابیں اور ایک ڈبہ چاکلیٹ کا اور ڈبے کے ڈھکن پر چسپاں ایک نوٹ۔ اس نے نوٹ اتار کر پڑھا۔ امید ہے آپ کی آمد ہمارے لیے خیر مقدم ہوگی۔ سب سے چھوٹے کبوتر نے ناز کی پیشانی پر سلوٹیں بکھرتی دیکھی۔ اس نے الجھ کر کبوتر کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کس کی آمد؟ میری؟ اچانک زمین پر گرا سیاہ لفافہ اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایڈریس تھا، نہ ہی کمپنی کا لوگو۔ چیزیں تو میری ہیں، کتابیں بھی وہی ہیں، پھر سوچیں جھٹک کر سونا ناممکن تھا۔ اوہ شٹ! 8ویں کبوتر نے اس کا رنگ بدلتے دیکھا۔ مضطرب انداز میں میز پر ہتھیلی بجھاتے اس نے سسٹم آن کیا۔ کبوتر دمسادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ کچھ دیر وہ سسٹم پر فائلیں الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ سب اپنی جگہ پر محفوظ تھا۔ سکون بھری سانس خارج کیے اس نے ای میل باکس کھولا۔ ناز والے ای میل پر کچھ نہیں تھا، لیکن دوسرے ای میل پر سب سے اوپر کچھ دیر قبل ایک نیا میل آیا تھا۔ عنوان پڑھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر جبکہ نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سلو موشن میں ناز نے ای میل کھولی۔ پیشانی پر چمکتا شفاف موتیوں جیسا پسینہ اس کے اندرونی تناؤ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں تعداد میں بڑھنے لگی۔ ای میل بند کر کے وہ آرام دہ کرسی پر پیچھے ہو کر سیدھی ہوئی۔ کندھوں تک لہراتے نیم گھنگریالے گہرے سیاہ بال باندھ کر اس نے چھوٹے سے دروازے چشمہ لگا کر ناک پر ٹکایا۔ سکرین سیاہ ہوئی۔ کمرے میں کی بورڈ کی معمول کی کھٹ پٹ گونجنے لگی۔ کبوتر کب کے پہلے کی طرح آنکھیں مودے گڑ گڑ کرنے میں لگے تھے، سوائے سب سے چھوٹے کبوتر کہ وہ بہت غور سے کی بورڈ پر ناچتی ناز کی مخروطی انگلیاں دیکھ رہا تھا۔ سیاہ سکرین پر ہندسوں کے اچھل کو دجا رہی تھی۔ ناز پھر سے وہی سسٹم کھول رہی تھی جو اس نے غلطی سے کھولا تھا۔ وہاں کوڈ تھے جو اس کی ذرا سمجھ نہ آئے۔ کتنی سماعتیں بیت گئی، کبوتر اونگ اونگ کر تھک گئے۔ اس نے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ سیل پھاڑنے سے قبل خیال گزرا کہ چاکلیٹ میں کچھ ملایا نہ ہو، مگر سیل تو لگی تھی، تو بس سوچوں کا جھٹک کر سنہری کاغذ اتارا۔ پہلا پیار یعنی چاکلیٹ کی ننھی گیندی ہتھیلی میں رکھے بڑے پیار سے دیکھی۔ پرشاد کو حقیقت سے دیکھے اس نے منہ میں رکھ لیا۔ ناز آنکھ موندے حلق میں کڑوی میٹھی جادوئی شے کو محسوس کرتی اندر تک سکون محسوس کرنے لگی۔ ساری تھکن اس بے ضرر سی چاکلیٹ نے اتار دی۔ آنکھیں کھولی، سوچا ایک کال کر دے، لیکن پھر رہنے دیا۔ وہ اسے تو کچھ کہیں نہ، مجھے ضرور اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس نے سر جھٹک کر سسٹم بند کر دیا۔ وہ سائبر کرائم میں رپورٹ کرنے والی تھی، لیکن سائبر کرائم والوں نے پہلے سے اس کی رپورٹ لی تھی کہ بیبی کدھر؟ لڑکوں نے کمپیوٹر ہیک کرتی ہو؟ چلو تھانے، اور اس نو عمری میں سلاخوں کے پیچھے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ڈیجیٹل ڈائری کھولی اور لکھنا شروع کیا۔ پیارے ماموں، کیسے ہیں آپ؟ ظاہر ہے میرے علاوہ سب یاد ہوگا، مجھے آپ ہر اچھی بری چیز میں یاد آتے ہیں۔ ایک ضروری بات بتانی تھی، مجھے لگتا ہے شاید وہ دن آ گیا ہے، وہ بڑا دن جس کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے۔ ہم نے کتنی محنت کی، اور غلطی سے ہی، لیکن مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ سمجھ تو خیر کک نہ آیا، مگر ہم ایک اچھا کام کریں گے۔
ہم اپنے حصے کی روشنی کریں گے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ مجھے یقین ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ چاہے میرے پاؤں تھر تھر کانپ رہے ہیں، لیکن میں وہی کروں گی جو صحیح ہے۔ اور جب کچھ مہینے بعد ملیں گے تو مجھے امید ہے آپ کو خوشخبری ہی دوں گی۔ میں اتنے لوگوں کی مدد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، آپ سے بھی اور اللہ سے بھی۔ جب ہم ملیں گے تو میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی۔ میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کی بہادر بھانجی ناز شاہ وزیر۔ رات فری خالہ کی طرف دعوت تھی۔ جارجٹ کے سوٹ میں وہ ہاتھ میں تھامے کیوے چھوٹے بچوں سے سپ لے رہی تھی۔ کوئی جاب کیوں نہیں کرتی ناز؟ فری خالہ کی بیٹی حریم نے پوچھا۔ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم آپ کو منتھلی سیلری دیں گے۔ ایک دو سسٹم ہیک کرنے پر ہم اتنے پیسے دیں گے جتنے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ دوپہر کی ای میل ذہن پر تبر تازہ تھی۔ پڑھائی تو پوری ہو جائے پھر سوچوں گی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لو، میں بھی تو کر رہی ہوں، مجھے دیکھو، اپنے پیسوں سے موبائل سیٹ لیا ہے۔ ڈیزائنر کپڑے اور جوتوں کا تو پوچھو مت، اور ایک تم ہو، آج بھی بابا آدم کے زمانے کا موبائل سیٹ ہے۔ پلین کلرز کے کپڑے پہنتی ہو، وہ بھی چھوٹی چھوٹی دکانوں سے لے کر۔ جاب کرو تاکہ کچھ سٹائل بنے تمہارا، آج کل بہت ضروری ہوتا ہے، سمجھیں؟ حریم اس سے 1-2 سال بڑی تھی، خوب شوخ و چنچل سی، ہر نئے ماڈل کے ساتھ موبائل بدلنا فرض سمجھتی۔ تھوڑا سا پہن کر سوٹ سے دل بھر جاتا تو نیا خرید لیتی۔ ناز اس کے برعکس تھی۔ نہیں، دل نہیں کرتا، اوپر سے سوشل ورک میں حصہ لینا ہوتا ہے، اکثر تو بس ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، ناز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ جاب آفر تو دہلیز پر تھی۔ اف، ایک تو تمہارا سوشل ورک، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہے تو کچھ بڑا کرو۔ تمہارے پاس پیسے ہوں، کوئی عہدہ ہو تو کیا کچھ نہیں کر سکتی تم؟ ایتی بھی تو تھے، انہوں نے بھی زیرو سے شروع کیا تھا۔ حریم نے اس کی بات کاٹی۔ تم ایدھی کی فیمیل ورژن بننے کے چکروں میں ہو۔ حریم کا انداز صاف تمسخر اڑانے والا تھا۔ ناز نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی تمام تر توجہ کیوے پر تھی۔ وہ اتوار کو لگائے جانے والے بلڈ کیمپ کے بارے میں سوچنے لگی۔ حریم ناز کے پکارنے پر وہ متوجہ ہوئی۔ کچھ مانگوں تو دیں گی کیا؟ بڑی لجاجت سے بولی وہ۔ ہاں کہو بھائی، اتنا سوچنا کیا، دوست ہی ہوں تمہاری، کیا چاہیے؟ خاص انداز سے کٹے بالوں جھٹکتے وہ گویا ہوئی۔ ایک بوتل خون۔ ناز کا انداز عجیب تھا یا مطالبہ، وہ سمجھ نہیں سکی۔ ہونکوں کی طرح دیکھتی رہی۔ کس کی بوتل؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا خون کی بوتل۔ بڑے ڈراؤنے انداز میں ناز نے اس کی کلائی پکڑی، جسے سرحد سے اس نے چھڑا لیا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتی، میری ڈائٹ چل رہی ہے، کمزوری ہو جائے گی، تم کسی اور کو کہو۔ اس کے بعد حریم اٹھ گئی، جبکہ ناز ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گزرنے والے مرد عورت سے کہتی رہی، ایک بوتل خون کا سوال ہے، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ مگر ہر کسی کے پاس بہانہ تھا، بیماری کا، کمزوری کا، سوئی سے ڈر کا اور مصروفیت کا۔ اصل میں امی فری خالہ کے ساتھ کہیں کونے میں گھسی خسر پھسر میں مصروف تھی، ورنہ ناز ماں کی موجودگی میں ایسی حرکت نہ کرتی۔ ابو، آپ خون ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ سیٹ پر سے سر آگے کو نکال کر اس نے عام سے انداز میں استفسار کیا۔ گاڑی لمحے بھر کو سڑک پر بے قابو ہوئی۔ ناز، یہ کوئی طریقہ ہے؟ چپ کر کے بیٹھو، گاڑی چلانے دو، امی نے کڑک کر کہا۔ امی سے وہ صبح پوچھ چکی تھی۔ امی کو بلڈ پریشر کا خیال آیا، پھر یہ کہ اب تو وہ کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، کہاں ہاسپٹل خون دینا چاہیں گی۔ ناز ان باتوں پر بس دیکھ کر رہ گئی، سیٹ پر سر ٹکائے نیم آنکھوں سے اسٹریٹ لائٹس کو دیکھتے وہ بڑبڑائی،
نام کو انسانیت نہیں رہی اب تو۔ حمزہ کو بھیجو۔ کاؤچ پر پھیل کر بیٹھے اس نے جوتے اتارنے کو تکلف کیے بنا کانچ کی نازک میز پر ٹانگیں لمبی کر لی۔ ملازم اس کا پیغام حمزہ کو پہنچانے آیا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ لیپ ٹاپ کے ساتھ حاضر ہوا۔ حیات نے پاؤں ہٹائے تو وہ وہیں لیپ ٹاپ رکھے اسکرین پر کچھ دکھانے لگا۔ زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ 22 سالہ ناز شاہ ویز یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، میجر میں سوشل ورک پڑھ رہی ہے اور پارٹ ٹائم ہیکر ہے۔ ہیکر کے لیے نتاشا نام استعمال کرتی ہے اور غلطی سے ہی اس نے ہمارا سسٹم کھولا تھا۔ کیونکہ خود غیر قانونی کام کر رہی ہے سو اس نے سائبر کرائم میں رپورٹ نہیں کروائی۔ اسے میرا نہیں خیال اسے کچھ سمجھ آیا ان کوڈز کا۔ مجھے نہیں لگتا اس کا پٹیل سے کوئی تعلق ہے۔ اب حمزہ اسے اسکرین پر کچھ تصویریں دکھانے لگا۔ گھر میں ماں باپ اور چھوٹا بھائی ہے۔ باپ کا چھوٹا سا کاروبار ہے اور ماں گھریلو خاتون۔ چھوٹا بھائی اسکول جاتا ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مزید کیا کرنا ہے؟ حیات نے خود اسے طلب کیا سو آج حمزہ ڈرا ہوا نہیں تھا بلکہ اعتماد سے ایک چیز بتا رہا تھا۔ ایک آفر دوں اسے کہ ہمارے لیے کام کرے اور کچھ چٹ وغیرہ بھی، کہ اسے اندازہ ہو جائے اس کا کس قسم کے لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ حیات نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ آفر لے گی؟ حمزہ نے جھجک کر پوچھا۔ کیوں نہیں، ہم اسے زبردستی یہ آفر دیں گے۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تو وہ خود ہی آ جائے گی۔ حمزہ مزید وضاحت چاہتا تھا مگر حیات چاہتا تھا تو مزید بتاتا۔ اس کی نظریں اسکرین پر نظر آتی، رخ پھیرے گلی میں چلتی ناز پر پڑی جو کسی بات پر بھائی کو ڈانٹ رہی تھی۔ جب ہی حمزہ کی منمناہٹ گونجی۔ بڑے خان نے منع یاد دہانی پر تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حیات، کیا تم سے رائے مانگی میں نے؟ بولو حمزہ۔ معافی چاہتا ہوں لیکن بڑے خان غصہ ہوں گے۔ دفع ہو جاؤ اور جو کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اگلے دن حمزہ نے ڈلیوری بوائے اور پیکٹ بدل دیا۔ ناز نے ای میل کا جواب نہیں دیا تھا ابھی تک۔ چھٹی پر تھی، موسمی بخار تھا اور شاید روگ بھی، لیکن اچھا ہوا جو وہ غیر حاضر تھی کیونکہ ناز نواز چانڈیوں کے کمپیوٹر سے تصاویر حذف کرنا بھول گئی۔ پھر سے کیونکہ دوپہر میں نہ سونے کے باعث وہ فری خالہ کے گھر سے آتے لیٹ گئی۔ وہ جلد ہی نیند نے آ لیا۔ ناز یونیورسٹی میں ایک بوریت بھرا دن گزار کر گھر جانے سے پہلے بک شاپ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ آن لائن ایک کتاب نہیں مل پائی، جب ہی کتاب کی تلاش یہاں لے آئی۔ بچوں کسی خوشی لیے اوپر سے نیچے ریکس کو دیکھتے وہ کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگی۔ ایک کونے میں رومانوی اردو ناول کی تختی نے اس کے توجہ کھینچی تھی۔ ایسے ہی ایک ناول اٹھا لیا اور درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ لکھا تھا۔ اسفند نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گری۔ ناز کا بے ساختہ استغفر اللہ نکلا، لیکن وہ آگے پڑھے گئی۔ خود میں سمیٹتے شمائلہ کی منمناہٹ اسفند کے کانوں میں گونجی۔ اسفند پلیز، لیکن اسفند اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر چکا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ جانے اسفند، کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، پھر کیوں آخر ٹوٹ جاتی ہو مجھ سے؟ کیوں ستاتی ہو مجھے مظلوم کو؟ میں تب کا ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوب چکا ہوں مگر ایک تم ہو صدا کی سرد کھٹور۔ کیوں کرتی ہو ایسے؟ آج تو نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اسفند نے ایک نرم سا بوسہ لیا اس کی پیشانی کا، اور یہاں ناز نے جھرجھری لی کتاب ٹھک سے بند کر کے واپس شیلف میں رکھ دی۔ غصے سے کھولتے اس سے کا رخ انگریزی ادب کی جانب تھا۔ وہ سیریل کلر کو پڑھنے کی عادی تھی، رومانس راس نہیں آتا تھا اسے۔ رومانوی ناول پر تف بھیجتے وہ کسی سے ٹکرائی،
اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سامنے والا پوری طرح بوکھلا گیا۔ اس کی کتابیں ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر بکھر گئیں۔ سوری جھک کر کتابیں سمیٹتے وہ معافی مانگ رہا تھا۔ ناز کو خود پر غصہ آیا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں، کوئی نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، میرا بھی فیوریٹ ناول تھا یہ۔ کتنے اچھے ڈائلاگز ہیں نا اسفند اور شمائلہ کے۔ وہ شروع ہوا تو چپ کرنا بھول گیا۔ اسفند میرا فیوریٹ کردار ہے۔ کیا کمال انداز میں رائٹر نے صفحہ در صفحہ اس کے راز کھولے۔ ہاں وہی، اس نے جان چھڑانی چاہی۔ مگر آپ کا بھی فیوریٹ ہے؟ سامنے والے کی آنکھوں میں ننھے ننھے جگنو چمک رہے تھے۔ اللہ وہ وقت نہ دکھائے کبھی۔ بڑبڑاتی کھسک گئی، فضول میں معافی مانگ لی، ایویں گلے پڑ گیا۔ ناز بک شاپ سے واک آؤٹ کر گئی۔ آج کا دن اس کے لیے خاصا منحوس ثابت ہوا۔ چاکلیٹ کا سنہری ریپر اتارتے اس نے جلے بھنے انداز میں 8 کبوتروں کو دیکھا۔ دانتوں میں بے دردی سے چاکلیٹ چباتے اس نے نتاشا کی ای میلز چیک کی۔ ای میلز پڑھتے اس کا موڈ مزید خراب ہوا۔ پھر سے کسی کا ہمسایہ بوائے فرینڈ کزن بلیک میل کر رہا تھا۔ آخر کب تک یہ سینڈ می نیوڈز کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ بآواز بلند خیالات کا اظہار کرتے وہ شاید شدید اکتاہٹ کا شکار تھی۔ آئے روز ایسی کئی ای میلز کی منتظر ہوتی جن کا حاصل کلام کچھ یوں ہوتا: وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، ہم نے ساتھ نہ چھوڑنے کی قسمیں کھائی، اکٹھے جنت جانے کے وعدے کیے، بس محبت کے ثبوت کے طور پر کچھ تصویریں بھیجی، اب وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ تو پلیز نتاشا باجی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ہماری عزت بچا لیں۔ بیزاری سے ایک ایک کا خط ای میل پڑھتے وہ ایک ای میل پر سیدھی ہوئی۔ نتاشا باجی پر اس کا منہ بنا۔ اپنا بھائی ڈھنگ سے باجی بلانے کا رودار نہیں، اور یہاں ساری دنیا کی باجی ہوں۔ منہ کے بگڑتے زاویے کے ساتھ اس نے اگلی ای میل کھولی۔ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ میرے بارے میں غلط مت سوچنا، نہ ہی میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور یہ بالکل بھی میرا وہم نہیں ہے۔ پڑوس میں ایک آنٹی ہیں، وہ عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں مجھے۔ آپ کو یقین نہ آئے مگر وہ سچ میں ایسا کرتی ہیں۔ وہ مجھ سے فری ہوتی ہیں، میرے بال بگاڑ دیتی ہیں، ان کا میرے کندھے پر ہاتھ مارنا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میری امی اسے میرا وہم اور فضول سوچ کر ڈانٹتی ہیں، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھے غلط اشارے کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن پلیز کچھ کریں، آپ میری آخری امید ہیں۔ کیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ بے ساختہ آخری سطر پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ بے ضرر سی ای میل نہیں تھی، بلکہ پورا پہاڑ تھا، کسی کی حالت زار کا۔ کتنی ہی ساعتیں وہ گمسم سی کرسی پر ساکت بیٹھ گئی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے گال تھپ تھپا کر خود کو نارمل کیا۔ بلا شبہ کسی لڑکے نے ہی ای میل لکھی تھی، لیکن نام پڑھ کر اسے دکھ ہوا، اور ہم نے ہراسمنٹ کا شعبہ مردوں کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ ہمیں کیا معلوم تھا ہماری ناک کے نیچے کتنی عورتیں بھی سرگرم ہیں۔ کرسی پر جھولتے اس نے کبوتروں کو کہا۔ کبوتروں نے اس کی یاسیت محسوس کی یا نہیں، مگر کڑکڑ ضرور کی۔ وہ اسکرین کے پیچھے سے پڑوسن آنٹی کی کیسے مرمت کر سکتی تھی؟ سوچو کہ تانے بانے جوڑتی وہ سیڑھیاں اترتی نچلی منزل پر آ گئی۔ ایک طرف کچن کا دروازہ تھا، دوسری طرف طلحہ ٹیلی ویژن پر پورے ارتکاز سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھا۔ چھوٹے بھائی کو دیکھتے نازل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی جگہ اپنا بھائی بھی تو ہو سکتا تھا۔ بے اختیار کچن کو جاتے قدم طلحہ تک آئے، صوفے کی پشت پر کھڑے نرم سے اس کے بال سہلائے اور ہلکا سا بوسہ دیا۔ طلحہ نے خاص کیا عام سا رد عمل بنا دیا۔ وہ ناز کے پل میں تولا پل میں ماشا سلوک کا عادی تھا۔ صبح اگر اسے فقیروں کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتی تو رات تک سب ٹھیک ہو جاتا۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے وہ سوچ رہی تھی، اس کے اختیار میں کیا تھا؟ کیا وہ اس لڑکے کی آخری امید توڑ دے گی؟ الجھن زدہ حالت میں غیر آرام دہ سی وہ ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی تھی۔ اچانک وہ سپرنگ کی طرح کرسی سے اچھلی۔ طلحہ نے اسے برق رفتاری سے
دو سیڑھیاں اکٹھے چڑھتے دیکھا۔ کمپیوٹر سیٹ پر ایک نئے جوش کے ساتھ بیٹھی ناز نے جواب لکھا۔ تسلی کے الفاظ تو نہ تھے، حل ضرور تھا۔ پیارے لڑکے، مجھے تمہاری ایک ایک حرف پر یقین ہے۔ تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر مجھ سے بے جھجک مدد مانگ سکتے ہو۔ اب مجھے اس خاتون کا نام، ایڈریس، حسب نسب، بچوں کی تعداد، میاں کی جاب اور سب سے ضروری سیل فون نمبر اور کچھ تصویریں چاہیے۔ بما اہل و عیال، جتنی جلدی ہو سکے مجھے بھیجو۔ نیم گھنگریالے بالوں کا بن بنا ناز کی سیاہ آنکھیں چشمے کی پار ایک شاندار پلان کے خیال سے مسکرائیں۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد پڑوسن کا تمام بایو ڈیٹا ناز کے ہاتھ میں تھا۔ ناز نے سب سے پہلا کام کمرہ مقفل کیا، دروازے سے ایک بٹنوں والا موبائل نکالا، ساتھ ہی ایک سم بھی۔ ذاتی موبائل سے دوسرے موبائل میں بیلنس ڈالا اور اب وہ کرسی پر جھولتی فرصت سے نمبر ملا کر کان سے لگا چکی تھی۔ 2-3 بیلوں کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، کون؟ دوسری جانب ایک کھردری آواز سے استفسار کیا گیا۔ ارے جان، تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ گلا خراب ہے کیا؟ کچھ پوچھے جانے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ فاروق کو فون پکڑا دے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں ان سے۔ آخر میں ناز نے کھلکھلا کر کہکا لگایا، جو دوسرے کو زہر میں بھونکوں گا۔ میں فاروق کی بیوی ہوں۔ اس انکشاف پر ناز پھر کھلکھلا ہنسی۔ پہلی بیوی کہیں خود کو، اب تو ان کی زندگی اور دل میں صرف میں ہوں۔ وہ خود بخود اپنی بات پر شرمائی۔ چارے بھولے بھالے 8 کبوتر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناز کو تک رہے تھے۔ انہوں نے اسے کبھی اتنے کہکے ایک ساتھ لگاتے نہ دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا میاں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے سفید جھوٹ سچ مان لوں؟ عورت کا حوصلہ کمال تھا۔ ناز نے اس کی تردید نہ کی بلکہ اس بات میں سر ہلایا۔ اسکرین پر نظر آتا بے ڈھنگا بدھا گنجے سر والا آدمی اتنا اندھا یقین ڈیزرو کرتا تھا۔ ناز نے اختلاف نہ کیا۔ ارے آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اسلام میں تو 4 شادیوں کا حکم ہے۔ سامنے گلزیب ہوتی تو ناز کو ایک آسکر نہ صحیح گریمی ایوارڈ ضرور دیتی۔ بکو مت، سیدھا سیدھا بتاؤ کون ہو تم؟ آپ اتنا جھل بن کیوں رہی ہیں؟ جب سے آپ نے 9 مرد لڑکوں پر ڈورے سے ڈالنے شروع کیے تب سے فاروق بھی میری آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پڑوسن فون پر کچھ گڑبڑائی مگر جلد خود کو سنبھال لیا۔ کب سے چکر چل رہا ہے میرے شوہر کے ساتھ؟ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں ہم جیسی 4 دیواری میں رہنے والیوں کا گھر خراب کرنے والی۔ ناز نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی۔ او شٹ اپ، مجھے تمہارے گنجے گینڈے ایسے شوہر پر شدت سے ترس آ رہا ہے۔ بیچارہ تھکی ہوئی نوکری کرتا ہے، تمہیں پوری تنخواہ دیتا ہے اور تم ہو سٹائی ہوئی، اسے گالیاں سناتی ہو۔ شرم سے ڈوب مرو۔ بی بی چاہتی کیا ہو؟ تمہارا کلیجہ۔ مذاق تھا یہ۔ میرا نام نتاشا ہے اور میں ایک پرائیویٹ ایجنسی کی رکن ہوں جو خاص کر بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ دانیال نے تمہارے خلاف رپورٹ کروائی ہے، ناز ٹھہر ٹھہر کر بتا رہی تھی۔ دانیال کے نام پر پڑوسن اپنی جگہ سن رہ گئی۔ اس بزدل لڑکے سے اس دل برابر بہادری کی امید نہ تھی، لیکن ناز بول رہی تھی، تمہارا نام آفرین ہے، شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، وہ بچے ہیں اور تیسرا آنے سے پہلے واپس ہو لیا۔ شوہر کلرک ہے اور تم سلائی کرنے کے علاوہ محلے بھر میں چغلیاں کرتی پھرتی ہو۔ آخری سطر ناز نے روانی میں کہی تھی مگر تردید نہ کی گئی تو سچ ہی ثابت ہوئی۔ کال پار اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اب تم کان کھول کر میری بات سنو۔ آفرین نے منہ کھولا اور جلدی سے بند کیا۔ آئندہ دانیال کی ذرا بھی قریب نظر آئی، فری ہونے کی کوشش کی یا کسی بھی طرح سے اسے یوز کرنے کی کوشش کی تو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے میرے آدمی تمہیں اٹھا لیں گے۔ مگر فکر مت کرو، تمہارے ہاتھ پاؤں معذور لوگوں کو ڈونیٹ کر دیں گے اور تم سے چوک پر بھیک منگوائیں گے۔ کیسا؟ دوسری جانب جلدی سے کال کاٹ دی گئی۔
اس نے دانیال کو ای میل کی، اگر وہ عورت اسے دوبارہ کچھ کہے تو بے جھجک بتا دے، وہ یقین کرے گی، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو۔ نتاشا یعنی ناز نے پلٹ کر کبوتروں کو دیکھا، پھر ان کے پاس ہی کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کے درمیان گرل حائل تھی۔ کبھی کبھی نتاشا بننا اتنا آسان نہیں۔ نتاشا ناز کا فرضی نام تھا جو وہ ہیکنگ کے لیے استعمال کرتی۔ کچھ دن بعد اسے ای میل موصول ہوئی کہ آفرین آنٹی سے آتا دیکھ کر راستہ بدل لیتی ہے۔ نتاشا کے اندر تک آسودگی پھیل گئی۔ اسی خوشی اس نے ایک چاکلیٹ کھا کر منائی۔ کرسی پر جھولتے اس نے نمبر ملایا۔ ہیلو نافع، ہاں میری پیمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہارا کام کیا تھا۔ کوئی دوستی نہیں، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ خود غرض دوستی۔ اللہ پوچھے تم ایسے لٹیروں کو۔ وہ وضاحتیں دے رہا تھا، رو رہا تھا، مگر ناز نے فون کاٹ دیا۔ پہلی بار پیسوں کے لیے کام کیا تھا، چونا لگا دیا اس نے۔ وہ کبوتروں سے مخاطب تھی۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں یار۔ اس نے دوسرا چاکلیٹ کا پیکٹ کھولا۔ اس کا موڈ پھر سے بگڑ گیا۔ مجھ سے بات نہ کرو۔